تفسیر القرآن طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاسز وجےواڑہ مدرسۃ الہادیات کے ذریعے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کی 20 آیاتوں کا ترجمہ دیکھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ میرے پیارے طالبات، اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جو تمہارے خالق و رازق ہو، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق و رازق نہیں ہے، لہٰذا دوسروں کی عبادت نہ کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ میرے پیارے طالبات، ہدایات اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد کون ہے وہ 3 قسم کے لوگ؟ ایک متقی لوگ، دوسرے کافر، تیسرے منافقین۔ ان تینوں کا ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک مت کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب الہی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں شک ہو اس کتاب میں، تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا۔ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے نازل ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتوں کو یعنی مددگاروں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، جو یہ جہنم کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب اور عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں۔
اور یقیناً قیامت تک عاجز و خاسر رہیں گے، اس جیسی آیتوں کو نہیں بنا لا سکیں گے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہاں پتھر سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر وہ ہیں جو اصنام یعنی بت ہیں، دنیا میں جو بت بنا کر پوجا و پرستار کر رہے ہیں وہ بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر کا معنی ہے کہ ان کے سامنے آیتوں کا تلاوت ہونے کے باوجود ان کو سن کر انکار کرنے والے کافر ہوں گے، اور مشرکین وہ ہوں گے اللہ کو مانتے ہوئے اور نماز روزے قائم کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ولیوں باباؤں کے پاس جانے والے، منت و نیاز نفع و نقصان کے لیے دوسروں کے پاس جانے والے مشرکین کہلاتے ہیں۔ ایسے کافروں مشرکوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی گئی ہے۔ اے اللہ، اس قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی پوری طاقت ہمیں نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ میرے پیارے طالبات، قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے، اس بات کو خلاصے کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالحہ کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل خیر یعنی اچھے عمل کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور عمل صالحہ کیا ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہمیں عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے ہم عمل کرنا ہے، جو سنت کے مطابق ہو، اور خالص رضائے الہی کی نیت سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کرنا چاہیے۔ سنت کے خلاف عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی کام میرے امر کے مطابق نہیں کیا تو وہ شخص مردود ہے یعنی دھتکارا ہوا ہے، اور اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اور نمود و نمائش اور ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے کیے جانے والے اعمال صالحہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے میری بہنوں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک صالحہ عمل سنت رسول کے مطابق خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہی نمود و نمائش کے لیے، نہ ہی ریاکاری کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کرنا ہے۔ اے اللہ، تیری راضی کردہ اعمال کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما، اور تیری بنائی ہوئی جنتوں میں ہمیں جگہ نصیب کر۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ میرے پیارے طالبات، جب انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہاں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، تو وہ پھل کو دیکھ کر انہیں دنیا کی پھل یاد آ جائیں گے جو دیکھنے سے ملتے جلتے معلوم ہوں گے، تاہم لذت میں اور رنگ و روپ میں پھلوں کے سائز میں بالکل الگ ہوں گے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بخاری و مسلم کے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں بنائی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ایسے پھلوں کو میں جنت میں دوں گا۔ الحمدللہ، اے اللہ یہ جنت کے پھل ہمیں نصیب کر۔ اس کے علاوہ جنتیوں کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے بیویوں میں سے صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ صاف ستھری کا معنی آتا ہے حیض و نفاس اور دیگر گندگیوں سے پاک ہونے والی صاف ستھری بیویاں، اور جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو۔ میرے پیارے طالبات، کافروں نے پہلے قرآن پر شک کیا کہ وہ ایک انسانی کتاب ہے، خدائی کتاب نہیں ہے، مگر اس کے چیلنج کا جواب نہ دے سکتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں مچھر اور مکھی کا ذکر ہے، اس لیے یہ خدائی کتاب نہیں ہو سکتی۔ سمجھانے کے لیے یہ مثال بہت اچھی ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ مکھی کو بھگا سکتا ہے جب وہ اس پر بیٹھتی ہے، مگر بتوں میں اتنا بھی دم نہیں کہ اپنے اوپر سے مکھی کو بھگا سکے۔ جو بت ایک بچے سے زیادہ کمزور ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون و قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام روحوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ تمام روحوں سے عہد لیا ہے، اس عہد کو توڑ دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا۔ اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دین کے طرف بلانے والوں کا کچھ نہ بگڑے گا۔ اے اللہ ہمیں داعیان اسلام بنا دے، حق بات کو دور دور تک پہنچانے والے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔
میرے پیارے طالبات، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دونوں موتوں کے بارے میں اور دو زندگیوں کے بارے میں ذکر کیا۔ پہلے موت سے مراد عدم ہے، یعنی نہ ہونا۔ پہلے ہم کچھ بھی نہ تھے۔ پہلی زندگی وہ ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر موت تک کی زندگی ہے۔ پھر موت آ جائے گی، یہ موت دوسری موت ہوگی، اور پھر آخرت میں پھر سے زندہ کر اٹھائیں گے۔ وہ زندگی دوسری زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ پھر انسان کو موت ہرگز نہیں آئے گی۔ ان باتوں کو انکار کرنے والے کفار ہوں گے اور آخرت کے انکار کرنے والے ہوں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی السماوات جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں خلیفے کے بارے میں بتایا۔ خلیفے کا معنی جانشین ہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہیں۔ اللہ کے احکامات کو مخلوق کے اندر بتانے میں وہ لیڈر ہیں۔ فرشتے اصل حقیقت اور حکمت کو معلوم کرنے کے لیے اے اللہ، اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں۔ ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے پیش آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے وہ خون بہانے والے، فساد برپا کرنے والے ہونے کے باوجود بھی میں انہیں پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ انہی میں انبیاء، شہداء، صالحین بھی ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے؟ اس سوال کا جواب کا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں بتا دیا ہوگا، کیونکہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں ہیں۔ فرشتوں کے جو سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جو جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ فرشتے خلیفہ کو نہیں جانتے تھے، اس لیے فرشتے سمجھ گئے کہ وہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ خلیفہ کو اللہ جانتا تھا کہ وہ فساد نہیں کرے گا، کیونکہ خلیفہ جماعت کا سردار ہوتا ہے اور وہ جماعت کے سامنے اللہ کے حکم پیش کرتے ہیں اور ساری جماعت اس کی اطاعت کرتی ہے۔ لہٰذا خلیفہ اور جماعت اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر فساد کس طرح ہوگا؟
سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے سردار تھے۔ آپ نے لوگوں کو قرآن و حدیث کے قانون پر چلایا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس سے ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ فتنہ و فساد کا دور دور تک نام و نشان نہ رہا۔ اسی طرح آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، اور وہ بھی قرآن اور حدیث کے قانون پر خود بھی عمل کیے اور مسلمانوں کو بھی اس پر چلائے، تو ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے۔ آپ اور تمام مسلمان قانون الہی پر عمل کیے، جس سے ہر طرف امن و سکون تھا، کہیں کوئی بگاڑ اور کہیں کوئی فساد نہ تھا۔ فساد اور بگاڑ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا کوئی خلیفہ نہ ہو، ہمارا کوئی امیر نہ ہو، وہ نظام اور وہ طریقہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے پیش کیا۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فتنہ و فساد تھا، قتل و خون ہو رہا تھا، شراب و زنا عام تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے اور اسلام کا قانون اور طریقہ چلائے تو الحمدللہ ہر طرف امن و امان پھیل گیا، برائیاں ختم ہو گئیں اور بھلائیاں عام ہو گئی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارا ایک امیر ہو اور وہ ہمیں خدا کے حکم پر چلائے اور ہم اسلام کے قانون پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہر طرف اللہ کے رحمت ہی رحمت نظر آئے گی۔ افسوس کہ آج ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی امیر ہے، نہ ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں اور دنیا کے رسم و رواج ہیں۔ اس طرح کی زندگی غلط ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ 3 مسلمان بھی کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں رہتے ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق امیر کی ماتحت میں زندگی گزار دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر طرف امن و چین ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اس آیت کے اندر علم کی فضیلت بتا دی گئی ہے۔ علم کی فضیلت و اہمیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے پیارے طالبات، کوئی بات بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کی بہت ضروری ہے۔ کیا بولنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے، بس جان لینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ
جاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو گھر والوں کو علم سکھاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی لونڈی کو علم سکھایا اور ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کیا اور اس سے شادی کیا تو اسے 2 ثواب ملیں گے، ایک آزاد کرنے کی، شادی کرنے کا، اور دوسرا علم سکھانے کا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے پیارے طالبات، صحابہ کے پاس علم کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ خود علم حاصل کرتے اور بیوی اور بچوں کو بھی علم سکھاتے تھے اور اپنی نوکرانیوں کو بھی علم سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات میں سے صرف اور صرف 3 مخلوق جو ہیں، فرشتے، جن، انسان، بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں افضل کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا اور وہ علم کا امتحان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے کیونکہ ان کو ان چیزوں کا علم نہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام فوراً ان سارے چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام علم کی وجہ سے کامیاب ہوئے، تمام مخلوقات میں افضل قرار دیے گئے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت اور جو بلند مرتبہ نصیب ہوا وہ علم کی وجہ سے تھا۔ علم کی وجہ سے فرشتوں سے افضل، علم کی وجہ سے جنات سے افضل قرار پائے گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ اور بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ میرے پیارے طالبات، ہم اور ہمارے بچوں کو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی سکھانے کی پوری کوشش کرے۔ ہمیں دنیا کے بھی علم ہو اور دینی بھی علم ہو، دونوں کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو علم میں اضافہ کر، جو بھی سیکھتے ہیں سمجھنے کی توفیق دے، زندگیوں میں لانے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔